رب نے مہمان بنا کے بھیجا ہے. گھنٹوں نہیں سالہ سال گھر میں موجود ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس 24 گھنٹے میں 10 منٹ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے مہمان سے باتیں کرنے. 10 منٹ اللہ کے مہمان کو دیکھ کے اس کے ساتھ بیٹھ جائیں تو کیا آپ بتائیں میرے رب کے ناراضگی کا ذریعہ نہیں بنے؟ ہمیں رب کے مہمان کی قدر کرنی ہے. قدر یہ ہے کہ کم از کم زیادہ نہیں، روزانہ کچھ نہ کوئی حصہ قرآن اٹھا کے اس کی تلاوت کریں. میں نہیں کہتا کہ آپ ایک سپارہ پڑھو، ایک رکوع ہی پڑھ لو. تو قرآن کے ساتھ عملی طور پہ تعلق ہو، یہ کردار کا پیغام دیتا. جب مسلمان اپنے آپ پہ محنت کر کے با کردار بنے گا، یاد رکھنا اللہ اسے فرشتوں سے بلند پرواز عطا کر دیں گے. حضرت بلال کے پاس کیا تھا؟ نہ رنگت تھی، نہ نقش و نگار تھے، نہ حسن و جمال تھا، نہ مال و دولت تھی، نہ کوئی مرتبہ مقام تھا، نہ حسب و نسب تھا. نسلی غلام بکتے چلے آ رہے ہیں لیکن کردار بنایا تھا. قرآن سے جڑے تھے، نبی کے دامن سے جڑے تھے، تو اللہ نے کیسا عروج عطا فرمایا. یہی بلال چلتا تو مکہ کے گلیوں میں ہے لیکن اس کی قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. اتنا ایسی پرواز اللہ نے عطا فرمائی قرآن کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے. حضرت عمر تو 39ویں درجے پہ آئے تھے نا، 37ویں درجے میں تو 38ویں درجے میں حضرت امیر حمزہ تشریف لائے، 39 درجے میں اللہ نے حضرت عمر کو بھیجا. لیکن نمبر پایا کون سا؟ قرآن کی محبت کی وجہ سے اللہ نے دوسرا نمبر عطا کر دیا. تو آج اس پروگرام سے ہم ذہن بنا کے جائیں کہ ہم نے روزانہ کچھ نہ کچھ ضرور قرآن کی تلاوت کرنی ہے. اگر اللہ نہ کرے ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہے، کوئی شرم کی بات نہیں. آپ کل سے قاری صاحب سے ٹائم لے پڑھنا شروع کر دیں. وہی جو ایک آیت پڑھو گے وہی آپ کی تلاوت ہو جائے گی، وہی آپ کا وظیفہ ہو جائے گا. تو قرآن میں اللہ نے مقناطیسیت رکھی. ایک صحابی رسول اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، مدینہ منورہ کے رہائشی ہیں. صحن میں رات کو چارپی ڈال کے سوئے، ساتھ معصوم بچہ ساتھ لایا. جہاد میں استعمال ہونا گھوڑا بھی صحن میں بندھا ہوا تھا. اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، رات کے آخری حصے میں اٹھا، وضو کیا، نماز تہجد ادا کی، قرآن کی تلاوت شروع کی. تلاوت کرتے کرتے جب طبیعت مچلی تو میں نے بلند آواز سے تلاوت شروع کر دی. تو صحابہ تھے نا، وہ جب قرآن پڑھتے تھے تو ان کے سامنے یہ کیفیت ہوتی تھی کہ میں اپنے رب سے ہم کلام. یہ بچے کتنے خوش قسمت ہیں، صبح شام رب کی بولی بولتے ہیں. جو جس کی بولی بولتا ہے اسے اس پہ پیار آتا ہے. کہتے جب طبیعت مچلی تو بلند آواز سے تلاوت کرنے لگا. جب تلاوت کی آواز بلند ہوئی تو چند لمحے بعد کیا دیکھا؟ آسمان سے ایک نور کا گولا ہے جو نیچے کو آ رہا ہے. اتنا قریب آیا کہ گھوڑا اسے دیکھ کے بھٹکنے لگا. میں اس خوف سے کہ جانور بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، میں نے اپنی آواز کو پست کر لیا. جیسی آواز کو پست کیا وہ نور کا گولا بلندوں کی طرف چلا گیا. پھر تلاوت کرتے کرتے بلند آواز سے تلاوت کرنے لگا. پھر نور کا گولا نیچے کی طرف آ رہا ہے. میں جانور کی وجہ سے پھر میں نے اپنے آواز کو پست کیا، وہ پھر بلندیوں کی طرف واپس چلا گیا. کہتے اسی کشمکش میں رات کا آخری حصہ مکمل ہوا. صبح فجر میں محبوب کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے اپنا واقعہ بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج رات میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. اس کشمکش میں رات کا آخری حصہ مکمل ہوا. محبوب پیغمبر نے فرمایا میرے صحابی، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تو صبح تک قرآن کی بلند آواز سے تلاوت کرتا رہتا، آج مدینہ کے شہری اپنے آنکھوں سے فرشتوں کا دیدار کر لیتے. یہ تو فرشتوں کا نزول تھا جو قرآن کی تلاوت کے برکت سے عرش سے فرش میں اترنے پہ مجبور تھے. یہ رحمتوں کو کھینچتا. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، قرآن عظمتوں والا ہے. اپنے آپ سے محبت اور تعلق رکھنے والے کو بھی عظیم بنا دیتا. مدینہ منورہ کے اطراف میں ایک یہودی تاجر ہے جس کا نام ہے سلام بن جبیر.
مکہ مدینہ کی تجارت ملک شام کی منڈی سے ہوتی تھی. یہ ایک دن ملک شام کی منڈی میں گیا، تجارتی سامان خریدا. دن کے آخری حصے میں واپسی کر رہا تھا کہ ایک آواز کانوں میں پڑی کہ ایک مالک ہے جو اپنا غلام فروخت کر رہا ہے لیکن قیمت بہت کم بتا رہا ہے. اس نے کہا دیکھو تو صحیح، اتنی کم قیمت کیسے ہو سکتی؟ قریب گیا تو اسے سمجھ آ گیا کہ وہ غلام سادہ شکل، سادہ مزاج اور انتہائی کمزور جسم کا مالک تھا. یہ جان گیا کہ کوئی وزنی کام کرنے کے قابل ہی نہیں، لیکن سوچا چلو خرید لیتا ہوں، قیمت بہت کم ہے، شاید کوئی نفع ہو جائے. غلام کو بھی خرید لیا. مدینہ منورہ پہنچا. اگلے دن مدینہ منورہ کے منڈی کے قریب روڈ کے کنارے پہ اپنا سامان تجارت پہ لگا دیا. غلام کو کھڑا کر دیا کہ یہاں کھڑے رہنا جب تک تیرے کوئی خریدار نہ ہے تو نہیں یہاں کھڑا رہنا. اللہ کی شان مال تجارت اس کا ہاتھوں ہاتھ بک گیا. اب وہ غلام ہے جو تپتی دھوپ میں بھوکا اور پیاسا اپنے خریدار کے انتظار میں کھڑا ہے، شاید کوئی آئے میری قیمت لگا دے. لیکن وہ اتنا بے قیمت ہے کوئی اس کی قیمت لگانے کے لیے تیار نہیں. یہ بات مدینہ اور اطراف میں پھیل گئی، فلاں تاجر ایسا بے قیمت غلام لایا ہے جس کی کوئی قیمت لگانے کے لیے تیار نہیں. اللہ کی شان ایک خاتون جس کا روزانہ اسی راستے پہ گزر ہوتا تھا، ایک دن، دو دن، تین دن تک مسلسل جب اس کمزور ترین غلام کو اپنے خریدار کے انتظار میں تپتی دھوپ میں کھڑا ہوا دیکھا، آخرکار اس کا دل پسیج گیا. ہمدردی کی بنیاد پہ اس نے اس بے قیمت غلام کی قیمت ڈالی اور خرید کے لے گئے. اب یہ بات بھی مدینہ و اطراف میں پھیل گئی، فلاں خاتون نے اس بے قیمت غلام کی قیمت لگا دی. اللہ کی شان ایک اور قافلہ جو مکہ سے ملک شام گیا تھا تجارت کے لیے، واپسی میں انہوں نے مدینہ میں پڑاؤ ڈالا تھا کہ اس دن یہاں قیام کریں گے، پھر اگلا سفر کریں گے. اس میں مکہ کے ایک نوجوان تاجر ابو حذیفہ شامل تھے. یہ باتیں گردش کر رہی تھی کہ ان تک بھی پہنچی. ابو حذیفہ نے کہا میں اس خاتون سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. ٹائم بنا، ملاقات ہوئی. گفتگو کے دوران ابو حذیفہ کے سامنے یہ بات کھل گئی کہ یہ خاتون انسانی ہمدردی کا جذبہ رکھتی ہے، خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والی ہے. ابو حذیفہ واپس اپنے کبیر قافلے میں آئے اور اگلے دن اس نوجوان خاتون کے ماں باپ کی طرف شادی کا پیغام بھیج دیا. ماں باپ نے سوچا مکے کے ایک نوجوان تاجر ہے، اس سے بہتر ہماری بیٹی کے لیے اور کون سا رشتہ ہوگا. انہوں نے قبول کر لیا، شادی ہو گئی. کچھ عرصہ گزارنے کے بعد ابو حذیفہ نے بیوی سے کہا میں مدینہ منورہ کا سفر کرنا چاہتا ہوں تاکہ عزیز و اقارب کو شادی کی خوشخبری دوں اور دوستوں کو اپنے سفر تجارت کی کارگزاری سنا سکوں. بیوی نے کہا میں ساتھ چلوں. بیوی ساتھ چلی، غلام کو ساتھ لیا. مکہ مکرمہ پہنچے. رات گزری، صبح ہوئی. ابو حذیفہ نے کہا یہاں قریب ہی میرا ایک جگری دوست ہے جو مکے کا، وہ بھی بہت بڑا تاجر ہے، پھر میں اس کی ملاقات چاہوں گا. بیوی غلام کو لے کے ساتھ چلتی ہے. ملاقات ہوئی. ابو حذیفہ نے گفتگو کے دوران محسوس کیا میرے دوست کا انداز بدلا، میرے دوست کی گفتگو بدلی ہے. آخرکار کہنے لگے عثمان کیا معاملہ ہے، آپ کا انداز بدلا، گفتگو میں تبدیلی ہے. تو عثمان غنی نے کہا ابو حذیفہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں. محبت اتنی گہری تھی، جب پتہ چلا میرے دوست عثمان نے کلمہ پڑھ لیا، یہ جوڑا بھی محبوب کے قدموں میں گیا، انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کی تعلیمات جب اس کی بیوی جس کا نام شبیتا تھا سامنے آئی کہ غلام کو آزاد کرنے میں یہ اجر ہے، اس نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا جس کا نام حضرت سالم تھا. یہ حضرت سالم تھے جو اپنی خریدار کے انتظار میں 3 دن تپتی دھوپ میں کھڑے رہے. غلام کو آزاد کر دیا اور کہا پہلے تو نہ اپنے ارادے کا مالک تھا نہ چاہت کا، اب تجھے آزاد کر دیا، اپنی چاہت اپنے ارادے کا تو خود مالک ہے، جو تیری چاہت ہوگی وہی کام کروا کے دیں گے. پوچھا کہ حضرت سالم سے پوچھا تیری کیا چاہت ہے؟ حضرت سالم کہنے لگے میری چاہت میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے کسی قرآن کی درسگاہ میں داخلہ دلوا دو. معلومات لی، حضرت سالم کو قرآن کے درسگاہ میں داخل کر دیا. چاہت تھی، محنت کی، شوق تھا، محنت کی، تھوڑے عرصے میں حافظ قرآن نہیں قاری قرآن بنے. اللہ نے اتنا خوبصورت لہجہ اور لہن عطا فرمایا کہ جب راستے میں چلنے والا آپ کی تلاوت کو سنتا تو قدم رک جایا کرتے تھے. یہی سالم جب پہلا قافلہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہا تھا تو انہیں اس قرآن کی وجہ سے اس قافلے میں شامل کر دیا گیا.
یہ قافلہ پہنچا مدینہ، مدینہ پہنچ کے مسجد قباء، مسجد قباء پہنچا، تمام قافلے والوں نے متفقہ طور پہ حضرت سالم کو امام بنا کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ ایک وہ وقت آئے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی عظیم شخصیت مکہ سے مدینہ جاتی ہے، وہاں مسجد قباء جاتی ہے۔ جب مسجد قباء پہنچی، نماز کا وقت ہوا، حضرت سالم وہ امام بن کے مصلی پہ کھڑے ہیں، جو روڈ کے کنارے پہ کوئی اس انتظار میں تھے شاید کوئی آئے میری قیمت لگا دے، لیکن اتنے بے قیمت کے کوئی قیمت لگانے کے لیے تیار نہ تھا۔ اب وہ امام بن کے مصلی پہ کھڑے ہیں، امیر المومنین جیسے عظیم شخصیت اس کے پیچھے مقتدی بن کے نماز ادا کر رہی ہے۔ یہ عظمت حضرت سالم کو ملی ہے تو قرآن کی بدولت ملی ہے۔ اس لیے قرآن کی عظمت اور قرآن کی اہمیت دل میں اتاریں۔ آخری بات، تو قرآن کے ساتھ کمزور ترین تعلق بھی ہدایت کا ذریعہ، کمزور ترین تعلق چیزیں کہ مضبوط تعلق ہو۔ پاکستان سے ایک نوجوان مغرب ممالک میں گیا، پڑھا لکھا تھا، کسی کمپنی کے دفتر میں ملازمت ہو گئی۔ اس دفتر میں ایک عیسائی لڑکی بھی ملازمت کرتی تھی۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا، ان کا آپس میں ہائے ہیلو کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بعض نوجوان ہوتے ہیں جب باہر چلے جائیں تو اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ کہیں کنڈی اڑ جائے، گرین کارڈ مل جائے گا، سٹیزن شپ ہو جائے گی۔ یاد رکھنا، بڑے فیصلے بڑوں کے ہاتھوں میں دینے چاہیے۔ بڑوں کے فیصلوں میں اللہ برکت ڈالتا ہے، سکون ڈالتا ہے۔ مجھے پتا ہے، فون آتے ہیں، پرسوں بھی ایک فون آیا نوجوان بورے والے کے علاقے کا۔ وہاں جب شادی کر لیتے ہیں نا، پریشانی اس لیے ہوتا ہے کہ جس کو گھر لے کے آئے وہ بیوی نہیں ہوتی، وہ خاوند ہوتا ہے۔ اور تیرے سے زیادہ کماتی ہے، اسے تیری کیا ضرورت ہے؟ اس لیے یہ فیصلے بڑوں کے ہاتھوں میں دو۔ ماں باپ جو چاہیں، جیسے چاہیں ویسے اس پہ عمل نہ سلام، اللہ خوشیاں دے۔ ہم سمجھتے ہیں زندگی کی خوشی ہے، مرضی سے کر لو۔ زندگی کی خوشی نہیں، علماء موجود ہیں، پوچھ لو اس۔ شرور شہر عموم دہر نزول قبر، مہینے کی خوشی ہے، پوری زندگی کی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری نبھاتے نبھاتے انسان قبر میں اتر جاتا ہے۔ بہرحال وہ عیسائی لڑکی تھی، کچھ ہی عرصے میں اس کے ہائے ہیلو کے سلسلہ شروع ہوا۔ ایک دن اس نے اسے کہہ دیا میں تیرے سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا میرا باپ بڑا سخت ہے، عیسائی پادری ہے، اس کی اجازت کے بغیر میں قدم نہیں اٹھا سکتی، کوشش کروں گی جب بھی موقع میرا بات کروں۔ اس کا بھی رجحان بن گیا۔ چند مہینوں بعد اسے موقع ملا، اس نے باپ کے سامنے بات رکھ دی کہ ایک مسلمان نوجوان ہے، میرے دفتر میں کام کرتا ہے، تو ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ باپ نے دیکھا کہ بیٹی کے بھی رجحان ہے، کہا اچھا ایسے کرو، اس نوجوان کو بلا کے لاؤ، میں 2-3 باتیں اس سے کرنا چاہتا ہوں۔ اگلے دن بلا کے لے آئے، باپ سے ملاقات کرا دی۔ باپ نے کہا دیکھو پہلی شرط تو میری یہ ہے جس دفتر میں کام کرتا ہو وہاں کی ملازمت چھوڑنی پڑے گی۔ اس نے کہا قبول ہے مجھے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو تیری کمیونٹی ہے، رشتہ دار اور عزیز و اقارب، ان سے رابطہ توڑنا پڑے گا، انہیں پتہ ہی نہ ہو کون تھا اور کہاں گیا۔ اس نے کہا یہ بھی منظور ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اتوار کو ہم چرچ میں عبادت کے لیے جاتے ہیں، ہمارے ساتھ جانا ہوگا۔ اس نے کہا یہ بھی منظور ہے۔ اب جو باتیں تھیں اس نے ساری قبول کر لی۔ چند دنوں بعد باپ نے فیصلہ لیا ان کی شادی کر دی، ساتھ ہی گھر دے دیا۔ اب اسی علاقے میں اس نوجوان کی ملازمت ہو گئی تھی۔ 3 سال کا عرصہ گزرا، عزیز و اقارب تلاش کر کر کے مایوس ہو گئے، پتہ نہیں زمین نکل گئی، آسمان اچک گیا، کہاں گیا۔ اللہ کی شان 3 سال بعد وہی نوجوان اپنی اس مسجد میں وضو کرتا ہوا امام صاحب کو نظر آیا۔ امام صاحب نے دیکھا تو حیران، 3 سال تک غائب تھا، کہاں سے آ گیا؟ زمین سے نکلا، آسمان سے ٹپکا، لیکن وہ سمجھدار تھے۔ امام صاحب نے اس پہ نظر رکھی، اس نے وضو مکمل کیا، نماز پڑھی، نماز مکمل کیا تو امام صاحب نے ساتھی بھیجا جاؤ اس کو قاری سے بلا رہے ہیں۔ وہ آ گیا، کمرے میں بٹھائے، حجرے میں چائے منگوائی، چائے پلایا، خیر خیریت۔ اس کے بعد پوچھا نوجوان کہاں تھا؟ 3 سال کا عرصہ گزر گیا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے مایوس ہو گئے۔ اس نے اپنا واقعہ سنایا جو میں آپ کو سنا کے بعد سمیٹا۔ کہنے لگا قاری صاحب جس دفتر میں ملازمت کرتا تھا وہاں ایک عیسائی لڑکی ملازم تھی، ہمارا تعلق بنا، میں نے شادی کی بات رکھی، اس نے باپ سے بات چلائی، مختصر ہے کہ باپ نے میرے ساتھ یہ 2-3 شرطیں رکھی، میں نے منظور کر لی اور ہماری شادی ہو گئی۔ الگ گھر دے دیا، اس میں رہنے لگا، وہیں میری ملازمت ہو گئی تھی۔ بس میرے پاس ایک قرآن کا نسخہ تھا، شاید اس نے تلاوت بھی نہیں کی ہوگی، تو میرے گھر میں ایک تاکچے میں عیسائیت کی کتابیں پڑھی تھی، میں نے وہ نسخہ بھی اس کے اوپر وہیں رکھ دیا۔ لیکن اللہ کی شان جب صبح ناشتہ کر کے میں دفتر کے لیے نکلتا تو کمرے سے نکلتے ہوئے اچانک میری نظر اٹھتی تو اس قرآن پہ پڑ جاتی۔
جب قرآن پہ نظر پڑتی تو میرے دل میں ایک بات گھوم جاتی کہ میرے رب کا سچا کلام ہے، یہ میرے رب کا سچا کلام ہے۔ وہ یہ بات میرے دل و دماغ میں گھومتی، میں چلے جاتا دفتر، شام کو واپس آتا، پھر اتفاق نظر ہوتی اسے قرآن پہ پڑھ جاتی، پھر یہ جملہ میرے دل و دماغ میں گھومتا، یہ میرے رب کا سچا کلام ہے۔ چند دن ایسے گزرے، ایک دن دفتر سے آئے، نظر پڑی تو کوئی کتاب موجود نہیں۔ میرے بیوی سے کہا کچھ کتابیں پڑھی تھی کہاں گئی؟ اس نے کہا آج میں نے پورے گھر کی صفائی کی ہے، وہ کتابیں بغیر ضرورت کی اضافی پڑھی تھی، میں نے ساری اٹھا کے باہر کوڑے کے ڈبوں میں پھینک دی۔ کہتے سے جب یہ کہا تو میرے میں کرنٹ دوڑا، میں بڑی تیزی کے ساتھ اٹھا، جلدی کے ساتھ گھر سے باہر نکلا۔ جب بیوی نے میری یہ حالت دیکھی تو وہ کھڑکی میں آ کے کھڑے ہو گئی، دیکھو کیا کرتا ہے، اسے ہو کیا گیا؟ کہتے ہیں میں نے کوڑے کے ڈبوں سے کتابیں نکالتا رہا، قرآن تلاش کیا، مل گیا، صاف کر کے آنکھوں سے لگایا، سینے سے رکھا، بڑی عقیدت کے اسے لے کے گھر آ گئی۔ بیوی سارا منظر دیکھ چکی تھی، جیسے میں گھر آیا کہنے لگی کیا تیرے میں ابھی مسلمانوں والے جراثیم ختم نہیں ہوئے؟ یہ کہہ کے غصے میں آ کے اس نے اپنا پرس اٹھایا، کہا میں اپنے باپ کو بتانے جا رہی ہوں، تو میں نے بھی قرآن اٹھایا، میں نے کہا میں بھی اپنے رب کو منانے جا رہا ہوں۔ میں واپس آ گیا۔ کتنا کمزور تعلق تھا، ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ اگر میں اور آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں گے، اولاد کو قرآن کی تعلیم سے جوڑ دیں گے، پھر اس کے اثرات اور برکات میں آپ کی زندگی میں کیوں نہیں آئیں گے؟ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا عملی تعلق نصیب فرمائے اور اس کی تلاوت کی پابندی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔